ہے تو یہی تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا کہ آپ تو پہلے بھی آئے ہی مصر کی گلیوں بازاروں کے کچھ واقف بھی ہوئی، یہ نوارد ہے، اس کو ذرا یہاں رہنے دیں، آپ چلیں سیر سیاحت کریں۔ ان کو سیر و سیاحت کے لیے بھیج دیا اور ان پر حقیقت کھولی، فرمایا انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی یوسف علیہ السلام، فلا تبتئس اے فلا تحزن، غم نہ کر اس کاروائی پر جو وہ کرتے۔ کچھ انہوں نے سنایا ہوگا اور کچھ ویسے قرائن سے سمجھتے تھے کہ بھائی جس مزاج کے ہیں انہوں نے ایسا ہی برتاؤ اس سے بھی کیا، پر جس وقت ان کا سامان تیار کیا جعل سقایا تھا۔ سقایا کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلانا، یہاں مراد ہے وہ برتن جس سے بادشاہ کو شراب یا پانی پلایا جاتا تھا۔ بادشاہ ریان نے اس پیالے کو ایک پیمانے کے طور پر مقرر کر رکھا تھا کہ اس پیمانے کے ساتھ تم لوگوں کو ماپ کر کے، تو اصل میں وہ پیالہ تھا جس سے وہ شراب یا دودھ یا جو کچھ بھی زمانے کی چیزیں پیتا تھا، تو اب لفظی معنی اس کے کریں گے پیمانہ۔ وہ بھائی کے سامان میں کہتے ہیں وہ سونے کا تھا، یہ بھی کہا کہ چاندی کا تھا، اوپر سونے کا جڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ خاصا قیمتی تھا، وہ سامان میں لگا۔ پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والوں تم چور۔ وہ متوجہ ہوئے، کہنے لگے تم کیا چیز مفقود پاتے ہو کہ ہمیں چور کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم بادشاہ کا پیمانہ جو ہے سوا، وہ پیمانہ وہ ہم مفقود پاتے، اور جو بغیر تلاشی کر خود دے دے تو ایک اونٹ کا بوجھ میں اعلان کرنے والا انعام دوں گا، وَأَنَا بِالرَّحِيمِ، میں اس کا ذمہ دار۔ اگر تلاشی کے بغیر کوئی شخص دے دے تو ایک اونٹ کا بوجھ ہم اسے انعام دے دیں گے اور ہمیں تلاشی کی ضرورت نہیں پیش۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کو تو نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا جو سرکاری کارندے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ فما جزاؤ، وہ جو سارق ہوگا وہ اس کی کیا جزا ہوگی، بدلہ کیا؟ اگر ہم نے تلاشی لی چور نکل آیا تو اس کا کیا بدلہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جس کے سامان میں پایا گیا وہ اس کا بدلہ ہوگا، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ بات سمجھیں، تمام تفسیروں میں آپ کو یہ ملے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم تھا کہ جو آدمی چوری کرتا تھا اس چوری کے سامان کا اندازہ لگاتے، مثلا 1000 روپے کی چوری کی تو یہ چور 1 سال اس کا غلام ہو کر کے اس کی خدمت کرتا، جرمانہ نہیں لیتے تھے، قید نہیں کرتے تھے، مارتے پیٹتے نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت یہ تھی کہ چور کو مالیت کے لحاظ سے مثلا 1000 روپے تو 1 سال، 500 ہیں تو 6 مہینے، 250 ہیں تو 3 مہینے، سمجھانے کے لیے کہتے، تو اس کو اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا، وہ خدمت کرتا تھا۔ قید کرنا، مارنا، پیٹنا، جرمانہ ان کی شریعت میں۔ بخلاف اس کے جو ریان ابن ولید مصر کا بادشاہ تھا، یہاں یہ کرتے تھے کہ جرمانہ لے کر کے اسے چھوڑ دیتے یا اس کو قید کر دیتے۔ تو ان دونوں صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب حل نہیں ہوتا تھا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ بنیامین میرے پاس رہے، اب قید ہو تو جیل خانے میں پڑا رہے گا، میں کیسے دیکھوں گا؟ جرمانہ دے کر کے چلا گیا تو پھر مقصد فوت ہو گیا۔ اصل مقصد ان کا تھا بھائی کو دیکھنا، اس کے پاس رہنا، اس کی خدمت کرنی۔
تو یہ مقصد اسی شریعت کے ذریعے حاصل ہو سکتا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو. سوال یہ پیدا ہوگا کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پیالہ رکھا ہے یوسف علیہ السلام نے. جعلہ کی ضمیر انہی کی طرف راجی. خود پیالہ رکھا ہے، پھر اعلان کیا کہ تم چور ہو، تو پیغمبر تو واقعے کے خلاف بات نہیں کیا کرتا، یہ ان کو چور کیوں؟ ان بیچاروں نے چرایا تو نہیں. تفسیر کبیر، روح المعانی، معالم، بیضاوی وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ اذن مؤذن میں مؤذن نکرہ ہے. پیالہ تو رکھا ہے یوسف علیہ السلام نے خود، لیکن جلدی میں وہ پیمانے کے نگران کو بتا نہیں سکے کہ پیالہ میں نے رکھا ہے. لوگ زیادہ تھے، ہجوم تھا، راز اس پر منکشف نہیں کر سکتے. وہ پیالے کا نگران تھا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ پیالے کا محافظ تو میں تھا، پوچھ مجھ سے ہوگی. وہ بیچارہ سچ مچ یہ سمجھا کہ پیالہ غائب ہو گیا، اسی لیے نکرہ ہے اذن مؤذن رکھا انہوں نے ہے، اعلان کسی اور نے کیا. دوسری تفسیر کہتے ہیں اگر مؤذن سے خود حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہوں تو ان کی مراد سارقون کے لفظ سے توریہ، ورہ یوری توریۃً، اس کے معنی ہوتے ہیں چیز پر پردہ ڈالنا، چھپانا. فَأُوَارِيَ ثَوْبَ اسی آپ پہلے پڑھ چکی اسی مادے سے. تو لفظی معنی ہوتے ہیں توریہ کے پردہ ڈالنا. معنی والے اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ متکلم ایک لفظ بولے، اس کا ایک معنی قریب ہو، ایک بعید. سامعین اس سے قریب کا معنی سمجھے، مخاطبین، اور مراد متکلم کی معنی بعید. اس کو کہتے ہیں توبہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہجرت کے سفر میں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا رجل یہدنی السبیل، یہ شخص ہے مجھے راستہ بتلا. انہوں نے راستے سے حصی راستہ مراد. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد راستے سے طریق ہدایت صراط مستقیم مراد. تو اس کو کہتے ہیں چور. اب سارقون کا مطلب یہ ہے کہ تم چور ہو، تم نے یوسف کو چرا کر کے کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد تم نے قافلے والوں پر بیچا، چور تو تم ہو. تو انہوں نے یہ قریب کا معنی لیا اور وہ بعید کا معنی مراد دے رہے، اس کو توریہ کہتے. فرمایا بس جس وقت انہوں نے سامانوں کی تلاشی لی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کی، کیونکہ اگر پہلے بھائی کے سامان کی تلاشی لیتے تو پھر تو ہوتا کہ ان کی اپنی کوئی سازش ہے. اس لیے پہلے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ ان کے سامانوں کو دیکھا، پھر نکالا وہ پیالہ میں رعائے اخی. رب تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے کذالک کدنا، یہ تدبیر ہم نے بتلائی، ہم نے یہ یوسف علیہ السلام. یہاں ایک اور طویل بحث چلتی ہے کہ ہیلا درست ہے یا درست نہیں. ہم نے بقدر ضرورت اس کی بات باحوالہ کر دی ہے اظہار العیب نامی کتاب میں. اظہار العیب حوالے وہاں دیکھ لینا. یہاں صرف مٹی پیدا ہوتا ہے تو اس ناجائز چیز کو حلال پہلو کی طرف لانے کے لیے تدبیر درست. اب مثال اس کی سمجھ. بخاری میں روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خیبر کا محصل بنایا.
محصل وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ وصول، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کھجوریں پیش کی، جنیب بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، بڑی عمدہ کھجوریں، اجود التمر۔ آپ نے وہ کھجوریں دیکھی، فرمایا اکلو تمر اور خیبر ہاکذا، کھجوریں خیبر کی سب ایسی ہوتی ہیں؟ قال لا، حضرت خیبر کی سب کھجوریں تو ایسی نہیں ہوتی، ہم 2 سا عام کھجوریں دے کر کے 1 سا یہ لیتے ہیں، 2 سا 3.5 سے ہوتے ہیں، 2 سا کھجوریں عام اور یہ سا، 2 سا کھجوریں دیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں کہ تحفے تحائف پر یہ اچھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے فقہی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنس ایک ہے، تو ایک جنس ہو تو اس میں کمی بیشی ربا ہوتی ہے، جودت اور ردات کا کوئی اس میں نہیں ہوتا کہ ایک کھری ایک کھوٹی، اس کا کوئی فرق نہیں، جنس ایک ہے، تو کمر جنس ایک ہے۔ اب ایک طرف اتنا ہی ہے کہ جیز ہے، دوسری طرف ردی ہے، تو جودت اور ردات کی وصف کو ساقط کیا شریعت، وہ حرام ہے، فرمائیے تو ربا ہے۔ تو حضرت ہم لیتے ہیں، فرمایا تم یوں کرو، 2 سیر کھجوریں جو تم نے 2 سا دی ہیں وہ دراہم کے بدلے میں دو، کہ ہم نے یہ 2 سا کھجوریں تجھے 5 درہم کے بدلے میں دی، اور 5 روپے کے بدلے میں 1 سا یہ لے لو، تاکہ جنس کا جنس سے تقابل ہو۔ اب یہ ہیلا ہے، اس میں نہ تو شرعی حق کو مارا گیا اور نہ کسی کی حق تلفی، بلکہ اس میں یہ ہوا کہ ایک ناجائز شک بنتی تھی، اس کو جواز کی حق ملا۔ تو ایسی تدبیر جس سے ایسا ہیلا جیسے شرعی حق تلے حرام، کسی کا حق وصول کرے حرام۔ تو یہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، نیچے وہ تاکہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں لے سکیں، ان کا قانون میں بھی عرض کر چکا ہوں، مگر یہ کہ رب نے چاہا، وہ یوں چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے روح سے ان کو دیں، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر اور علیم۔ ایک معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ مثلا انسانوں میں بھی تفاوت ہے، ایک علم دوسرے سے زیادہ، اس کا اس سے زیادہ، اس کا اس سے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہر علم والے پر علیم، اللہ کی ذات سب سے فوق کل ذی علم، یہ کتنے علم رکھیں گے، علیم کے علم تو سب سے بڑے۔ کہنے لگے بھائی اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس کے بھائی نے اس سے پہلے چوری کی، یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام ہے۔ یہ کیا چوری تھی؟ جہاں آپ کو در منصور، تفسیر جلالین، بیضاوی، روح المعانی، کبیر وغیرہ ایک یہ بات ملے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نانا تھا، ماں کا باپ، وہ مشرک، اس نے سونے کا بت بنایا، انہوں نے وہ سونے کا بت چرا کر کے توڑ دیا تاکہ یہ نانا جی بت پرستی، یہ چوری۔ دوسری بات یہ آپ کو ملے گی کمالین وغیرہ میں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی سائل آئے تو گھر سے خالی نہ جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک سائل آیا، گھر میں کوئی نہ تھا، ایک موٹی دجاجہ مرغی تھی، وہ یوسف علیہ السلام نے پکڑ کر کے اس کو، بھائی آئے تو ہر ایک چیز پر نگاہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا مرغی کہاں گی، تو یہ بیچارے سہم گئے، ڈر کے مارے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سخت گیریں پیٹیں گے۔ انہوں نے محلے کے بچوں سے پوچھا کہ اس سلسلے میں یہ مرغی ہماری تھی، وہ نہیں ملتی، انہوں نے کہا کہ وہ یوسف نے ملنگ کو دے دی، تو یہ چوری۔ یہ بات بھی آپ کو بیضاتن کی بھی ملے گی تفسیروں میں، جمل وغیرہ میں،
کہ ایک انڈا کسی موقع پر انہوں نے کسی فقیر کو دے دیا تھا، اور اس کے سلسلے میں بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری، یہ بھائی فأسرها ہاں کی زمین راجے بسوے قالو کے اندر جو مقالتن مصدر ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قول بھی مصدر ہے، قیل بھی مصدر ہے، مقولتن بھی مصدر ہے، مقال بھی مصدر ہے، مقالتن بھی مصدر ہے۔ تو اس مقالے کو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا کہ تم نے کیا کہا اور کیا قال انتم شر مکانا، یہ قالا زبان سے کہا۔ آلوسی رحم اللہ تعالی، راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں زبان سے کہ تم نے یہ برا طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ چور تھا، وہ چور تھا، وہ چوریاں تو گھر میں جا کر کے نبھانا، ہمارے تو پیالے کی بات کرو۔ یعنی تم نے گھریلو معاملات جہاں شروع کر دیے ہیں وہ جا کے گھر میں نپٹانا، یہ تم نے کیا سلسلہ یہاں شروع کیا کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفسی دل میں کہا کہ تم نے برا طریقہ کہ اپنی چوری تو تمہیں نظر نہیں آتی کہ تم نے یوسف کو چرایا، اور اس کا انڈا تمہیں نظر آیا کس نے چرایا۔ ہاں، غیر کی آنکھوں کا تن کا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شدید۔ واللہ عالم بما تصنع، کہنے لگے اے عزیز مصر، اس وقت وزیر اعظم کو عزیز مصر کے نام سے، اور اس وقت تک بھی یہ بادشاہ نہیں بنے تھے، عزیز، بے شک ان کا باپ ہے شیخن بوڑھا ہے کبیر عمر رسیدہ، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لے، ہم تو یہ دیکھتے مقصدین فرمانے لگے معاذ اللہ۔ کشاف اور بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اعوذ معاذ اللہ، ہوش تو معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ ہم لیں مگر اس کو کہ ہم مگر جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اب یہ سراقہ کا لفظ نہیں بولتے، وجدہ کا لفظ بولتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے نا، ہم تو اس کو رکھیں، اگر اس کی جگہ ہم دوسرے کو لے لیں تو ہم تو ظالم ہی ہوئے۔ بس جس وقت نا امید ہوئے اس سے خلاص ہو الگ ہوئے نجین سرگوشی کے لیے، کہا ان میں سے بڑے نے کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارے باپ نے تاکید سے لیا تم سے موثقاً وعدہ اللہ کو گواہ بنا کر، اور اس سے پہلے تم نے کوتاہی کی یوسف کے بارے میں علیہ السلام، بس میں نہیں چلوں گا، ہٹوں گا اس زمین سے یہاں تک اجازت ہے مجھے میرے باپ، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے میرے لیے اور وہ بہترین حاکمین ہے۔ لو تو اپنے باپ کی کرو، بس کہو اے ہمارے ابا جی، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس چیز کی جس کو ہم جانتے ہیں، اور نہ کہ ہم غائب کی چیزوں کو حفاظت کرنے کا۔ اور سوال کریں آپ بستی سے، وہ بستی جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس قافلے میں ہم متوجہ ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے۔ فرما بلکہ مزین کیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے ایک معاملہ، فصبر جمیل، قریب ایک اللہ تعالیٰ لائے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا، بے شک وہی ہے علیم حکیم۔ اور پھر ان سے اور فرما اے افسوس میرے یوسف پر، اور سفید ہوگی نگاہ ان کی غم کی وجہ سے، فہو قدیم، پس ان کا دم گھٹنے لگا، کہنے لگے خدا کی قسم تو نہیں ٹلتا، ذکر کرتا رہتا ہے یوسف کا علیہ السلام، حتیٰ کہ ہو جائے تو ہرزن بھولنے والا ہے یا ہو جائے تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فرما پختہ بات ہے، میں شکایت کرتا ہوں اپنی پراگندگی اور اپنی پریشانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، پس تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ نامید اللہ کی رحمت سے، بے شک شان یہ ہے نہیں نامید ہوتی اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو قوم کا ہو۔ تب جس وقت داخل ہوئے اس پر کہنے لگے عزیز، پہنچے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو الضر و تکلیف، اور لائے ہم بے بضاعت سرمایہ مزدات کھوتا، فوفلن الخیر،
بس پورا پورا بے ہمیں معاف کر اور صدقہ کر ہم پر، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دے گا متصدقین۔ فرمایا ahnaf.com www.ahnaf.com کیا جانتے ہو تم وہ کاروائی جو تم نے کی یوسف اور اس کے بھائی سے جبکہ تھے تم جاہل؟ کہنے لگے کیا بے شک تو البتہ یوسف ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، بے شک شان یہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین۔ کہا انہوں نے خدا کی قسم، البتہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی ہم پر، اور بے شک شان یہ کہ ہم ہی البتہ خطا تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں تم پر آج کے دن، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے ارحم الراحمین۔ لے جاؤ یہ میرا کرتا پر ڈالو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، جاتے بصیرہ ہو جائے گا بینا، اور لاؤ میرے پاس اپنے اہل کو سب۔ فلما استيأسوا منه، یہ منہ کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ اپنے بھائی بنیامین سے نا امید ہے، بنیامین سے نا امید۔ اور منہ کی ضمیر عزیز کی طرف بھی جاتی ہے کہ عزیز مصر نہیں مانتا آپ، دونوں باتیں مال ہے کی خلاشو نجیہ۔ یہ نجیہ کیا ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ نجیہ مصدر ہے، اور مصدر واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ خلاشو یہ جو الگ ہوئے متناجین آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نجیہ یہ فعیل ہے، صفت مشبہ